تو 1400 سال پہلے ملک عرب میں رواج کیا تھا، اب اس کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ویڈیو کا تیسرا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلایا، اب دیکھیے ابو جہل ہے، کبھی سرکار پر اوجریاں پھینکتا ہے، کبھی کانٹے بچھاتا ہے، کبھی پتھر پھینکتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی طریقے سے سرکار علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے ہجرت پر مجبور بھی کیا اور کہا جی کہ مشورہ کیا جائے۔ مشورے میں اس نے مشورہ یہ دیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک بندہ لایا جائے اور وہ شخص نبی علیہ السلام کے سارے گھر کو محاصرہ کر لیں اور آپ کو شہید کر دیں۔ بدلے میں قریش، ان کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، وہ ہم سے قصاص کا تو مطالبہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا پتہ ہے ہر قبیلے میں سے ایک بندہ لیا گیا ہے، اب پھر مجبوراً ان کو دیت ماننی پڑے گی اور جو نبی علیہ السلام کو ہم رستے سے معاذ اللہ ہٹا دیں گے۔ اتنی غلاظت بھرا ابو جہل شخص ہے، اس نے بھی کتنی سازشیں کی لیکن کبھی بھی اس نے اس نکاح پر اعتراض نہیں کیا، کبھی ابو لہب نے اعتراض نہیں کیا، کبھی عتبہ نہیں بولا، کبھی شیبہ نہیں بولا۔ کیوں؟ ملک عرب میں 1400 سال یا 1450 سال پہلے یہ رواج عام تھا کہ لڑکی 9 سال کی 10 سال کی عمر میں نکاح کے لیے قابل قبول سمجھی جاتی تھی، اور جو نبی علیہ السلام کو ہر وقت جادوگر کہتے ہیں، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ان کو بھی اعتراض کرنا ہوتا ہے، وہ تو سرکار کی ذاتیات پر اتر آتے اور اس نکاح پر اعتراض کرتے، لیکن کتابوں میں کچھ بھی نہیں ملتا، قرآن پاک میں اس حوالے سے موجود ہی نہیں کیونکہ ہوا ہی کچھ نہیں۔ تو جب وہ اعتراض نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عیب سمجھنے کی بات یہ صرف دماغی ہے، جس کے دماغ میں گند ہے وہ گند ہی باہر آتا ہے۔ اگر چھت گندی ہو، بارش پڑتی ہے تو اس سے میزاب جو پرنالہ نیچے آتا ہے وہ بھی گند لے کر آتا ہے، اور برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ابھرتا ہے۔ اگر اندر گند ہے تو پھر زبان پر بھی گند ہی آئے گا، دماغ گند سے بھرا ہے تو پھر وہ جب بولے گا وہ بھی گند نکالے گا۔ تو جس کی اسلام کے ساتھ دشمنی ہے وہ اسلام کے جو شعائر ہیں، جو سمٹمز ہیں، جو سائنز ہیں، جو مقتدر شخصیات ہیں، جب بھی بولتا ہے ان کے خلاف بولتا ہے اور زہر اگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا یہ کوئی سوسائٹی میں عیب والی بات نہیں تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بولنے کو تو سارے کہتے ہیں کہ یہ سرکار علیہ السلام کی یہ جو شادی تھی یہ ایسی تھی ویسی تھی، کنواری کے ساتھ تھی، یہ کیوں تھی؟ کیا آپ کو جانتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا نکاح، جب پہلا نکاح ہوا، سرکار کی عمر مبارک کتنی تھی؟ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ کس سے ہوا؟ کنواری سے ہوا؟ نہیں، بیوہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیوہ خاتون تھی جو کہ ام المؤمنین ہیں، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے نکاح ہوا، آپ کے بچے بھی تھے، پہلے خاوند سے آپ کے بچے بھی تھے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے، 15 سال کا گیپ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی یہ جو پہلی بیوی تھی، جب تک یہ زندہ رہیں سرکار نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی یہ بیوی جب ان کا انتقال ہوا اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 54 سال تھی۔ کتنی جی؟ 54 ایئرز۔ اور نبی علیہ السلام کی ٹوٹل جو ظاہری عمر ہے 63 ایئرز سم تھنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 اور 3 8 سال۔ تو نبی علیہ السلام کے جو 54 سال کے بعد 63 سال کا جو دورانیہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام 9 سال ظاہری حیات میں زندہ رہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے یہ جو شادیاں کی، نبی علیہ السلام کی یہ جو شادیاں تھیں وہ ایک مردانہ، جو مردوں کی خواہش جیسی شادیاں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی شادیاں نہیں تھیں۔ نبی علیہ السلام باوجود خوبصورت ہونے کے، اکمل احسن اجمل ہونے کے، اگر شادیاں کرنا چاہتے تو پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے شادیاں کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد کی، اور پھر ان کے جانے کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات قائم رکھے، ان کی جو خاندان والے تھے ان کو تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا وہ آپ کا 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی سرکار علیہ السلام کے ساتھ، اور رخصتی جب ہوئی تو اس وقت 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے نکاح میں 9 سال رہیں، اس وقت پھر آپ کی عمر 18 سال ہو گئی، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنی دیر حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہیں؟ سرکار کے جانے کے بعد 35 سال 35 ایئرز ایک لمبا عرصہ ہے۔
35 महीने कोई नहीं निकाल सकता कि एक औरत उसका खावन चला जाए तो उसको 35 दिन निकालने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो ख्वाहिश है वो उसको अंदर से काटती है और वो निकाह करने का चाहती है कि मेरा निकाह किया जाए इद्दत के बाद, लेकिन इद्दत के बाद कहीं निकाह होता है कहीं नहीं होता, को उसको मायूब समझते हैं। इसलिए 35 महीने नहीं 35 साल हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने निकाले खामन के बगैर। ये आपकी कमाल तहारत, कमाल पाकीज़गी पर मबनी ये चीज़ है जो कि इंडिकेट करती है कि ये बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये आराम के बाइस भी हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो खसूसियात हैं उनको भी ये देखने वाली हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो निकाह हुआ वो 6 साल की उम्र में, रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। अरब का जो मौसम था बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, उसमें लड़कियां जल्दी बालिग हो जाया करती थी, तो जब लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शादी करने में किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। ये देखिए तारीख़ और जदीद साइंस भी इस पर बात करती है कि बुलूगत की उम्र मुख्तलिफ़ ज़मानों, मुख्तलिफ़ अदवार, मुख्तलिफ़ मौसमों के हवाले से मुख्तलिफ हो सकती है। मौजूदा साइंसी तहकीकात भी इस बात को साबित करती हैं कि लड़कियां मुकम्मल बुलूगत की उम्र जो उनकी है वो 9 से 15 साल की उम्र तक है। इस दौरान वो कभी भी बालिग हो सकती हैं, लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम के अगर ये निकाह ना हुआ तो फिर सरकार की इतनी हदीसें 2200 हदीसें हम तक कैसे पहुँचती। नबी अलैहिस्सलाम के ये जो मुत्तसिल रिवायात से साबित है, ये कैसे हम तक इल्म की बातें पहुँचती जो सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझे इस बारे में अजियत ना दो। नबी अलैहिस्सलाम बड़ा प्यार भी करते थे, बड़ी मोहब्बत भी फरमाया करते थे, और हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ शकरंजी भी काफ़ी होती थी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम पर उंगली उठाने से पहले उस उंगली को कट जाना चाहिए, निगाह उठाने से पहले उस आँख को निकल जाना चाहिए, सोचने से पहले उस दिमाग के 2 टुकड़े हो जाने चाहिए कि जो नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ सोचता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि हमारी ये तहकीक कई मुस्लिम भाइयों के लिए मुफीद साबित होगी, और उनके जो वो सुनकर एतराज़ को दिमाग में लेके आते हैं, वो मौलवी साहब, कारी साहब ये सुनो ये क्या हो गया, इसका जवाब दें, तो इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा उनके तमाम एतराज़ात दफ़ा हो जाएंगे और वो दूसरे भाइयों को भी खलल उनका दूर करने में मुमिद और मुआविन साबित होंगे। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।